بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ پیج 482 بقیہ ہے جمع کرنے کے احکام، یعنی حج کے مہینوں میں حج و عمرہ کو جمع کرنے کے احکام، پیج 482۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تک پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں اور سکھائیں اور لکھائیں۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسباں عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ البتہ جو لوگ حج و عمرہ کو اشہر حج میں جمع کریں، ان پر واجب ہے کہ دونوں عبادتوں کو جمع کرنے کا شکرانہ ادا کریں۔ وہ یہ ہے کہ جس کو قربانی دینے کی قدرت ہو وہ ایک قربانی دے دے، بکری، گائے، اونٹ، جو اس کے لیے آسان ہو۔ لیکن جس شخص کی مالی حیثیت قربانی ادا کرنے کے قابل نہیں، اس پر 10 روزے اس طرح واجب ہیں کہ 3 روزے تو ایام حج کے اندر ہی رکھے، یعنی 9 ذی الحجہ تک پورے کر دے، باقی 7 روزے حج سے فارغ ہو کر جہاں چاہے اور جب چاہے رکھے، وہی مکہ مکرمہ میں رہ کر پورے کرے یا گھر واپس آ کر اختیار ہے۔ اگر کوئی شخص 3 روزے ایام حج میں نہ رکھ سکا تو پھر امام ابو حنیفہ اور اکابر صحابہ کے نزدیک اس کے لیے قربانی کرنا ہی متعین ہے، جب قدرت ہو کسی کے ذریعے حرم میں قربانی کرا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ نمبر 3۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 4 جس کا ہیڈنگ ہے تمتع و قران۔ یہ حج کی 2 نامز ہیں، 2 قسمیں ہیں، 2 ٹائپس ہیں۔ اہل یزید مر کے زمیں بوس ہو گئے، شمشیر حیدری جو چلائی حسین نے، بجھنے لگی تھی ظلم کی احادیث شمع دین، لو اس کی اپنے خون سے بڑھائی حسین نے۔ یہ بات کیا ہے فلسفہ موت و حیات کو، کربل میں دے کے جان بتائی حسین نے۔ در در بھٹکتا پھرتا تھا اشہر بہت، مگر فضل خدا سے بگڑی بنائی حسین نے۔